انگریزی دواؤں میں جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے، الکوہل کے حوالے سے ہمارے یہاں آج کل بڑی بحث ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے نا بالکل ہی اس کو بھی حرام کہنے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس حد تک شریعت کے معاملے میں اپنی رائے رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اتفاق سے دبئی میں تھا اور وہاں ایک بزرگ تھے، وہ بیمار تھے اور ان کو کوئی تکلیف تھی، تو مجھے ہومیوپیتھک کے کچھ ڈراپس کا علم تھا. میں نے کہا یہ ڈراپس ہیں، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تکلیف ان کو دل کے حوالے سے تھی، اور میں نے لہننگ لیبارٹریز کے ڈراپس ایک آتے ہیں، ان کا نام ہے بایو کارڈ. میں نے کہا کہ یہ آپ استعمال کریں. جھٹ سے انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ان کے اندر تو الکوہل پڑتی ہے اور الکوہل تو حرام ہے. میں بڑا ان کی اس بات پر، ان کی اس جرت پر کہ اتنی بڑی بات انہوں نے بغیر کسی دلیل کے کہہ دی. یاد رکھنا ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، کسی چیز کو حرام کہنے سے پہلے اس کی دلیل ہونی چاہیے. جیسے آج کل بعض لوگ ایک دم جھٹ سے کہہ دیتے ہیں 11ویں شریف حرام ہے، 12ویں شریف حرام ہے، تو نظر و نیاز کا کھانا حرام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسے لوگ سخت ترین جاہل ہیں، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں تو یہ لوگ بے احتیاط لوگ ہیں. ایسے لوگوں کی باتوں پر ایسے دھیان ہی نہ دو. بھائی کس بنا پر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر آپ اس کو حرام کہو گے؟ وہ حرام آپ کو بتانا پڑے گا قرآن پاک سے. یاد رکھیں کسی چیز کو حرام کہنے سے پہلے اس کے لیے اوپر دلیل چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ میں نے ان بزرگوں سے جب تفسیرات کے حوالے سے اور دلائل کے حوالے سے گفتگو کی تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر بزرگ مان گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، میں انشاءاللہ العزیز اب دوائی استعمال کروں گا. تو چونکہ میں نے تو ان کے ساتھ تفصیل سے جو بات بھی کی اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں وہ دلائل پیش کر رہا ہوں جو حضرت استاذ الاساتذہ استاذ العلماء علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر تبیان القرآن میں ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں مصنف کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کل کی غیر خمر مروجہ شرابیں پیتا ہے تو یہ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے قول کے مطابق حرام ہے، خواہ قلیل مقدار میں پیے یا کثیر مقدار میں، اور احادیث صحیحہ کا بھی یہی تقاضا ہے. غور سے سن لیں بات، میں پھر فقرہ پڑھتا ہوں. اگر کوئی شخص آج کل کی ایسی مروجہ شرابیں جن میں انگوری شراب تو نہیں پڑتی مگر وہ دوسری شرابیں ہیں، تو یہ بھی ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے قول کے مطابق حرام ہے، خواہ قلیل مقدار میں پیے یا کثیر مقدار میں، اور احادیث صحیحہ کا بھی یہی تقاضا ہے. لیکن اگر اسپرٹ یا الکوہل کی نہایت قلیل مقدار مایع دواؤں میں شامل ہو یا پرفیوم میں شامل ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے فتویٰ کے مطابق ان کو جواز پر محمول کرنا چاہیے، وہ جائز ہیں. کیونکہ ان دواؤں کے استعمال سے یہ قول صادق نہیں آئے گا کہ وہ شخص نشہ آور مشروب کی قلیل مقدار کو پی رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص ایک چمچہ دوا پی رہا ہے جس میں 1 یا 2 قطرے الکوہل کے شامل ہیں. اور جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خمر بعین ہی حرام ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور مقدار حرام ہے، اور جس طرح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ تیز اور تلخ مشروب میں پانی ملا دیا جائے تو وہ حلال ہے. سو اگر الکوہل بالفرض تیز اور تلخ بھی ہے تو دوسری دوائیں اور کیمیکلز ملنے کے بعد ان کی تیزی اور تلخی جاتی رہتی ہے. اور اسی طرح علامہ عینی نے کہا ہے کہ خمر کے حرام ہونے کی علت اس کا نماز اور اللہ کے ذکر سے روکنا ہے اور مسلمانوں میں بغض اور عداوت کا پیدا کرنا ہے. اور دوا کی ایک خوراک یا 1-2 چمچے ہوتی ہے، اس میں نہایت قلیل مقدار میں الکوہل ہوتی ہے، تو وہ الکوہل نہ خمر ہے اور نہ وہ نماز اور اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے. سو ان دلائل کے اعتبار سے دواؤں میں جو نہایت قلیل مقدار میں الکوہل ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہے، اور یہ مایع دوائیں حلال ہیں، اور کسی بیماری کے علاج کے لیے یا طاقت حاصل کرنے کے لیے ان دواؤں کو پینا جائز اور حلال ہے. اسی طرح پرفیوم میں جو اسپرٹ اور الکوہل شامل ہوتی ہے وہ بھی ان دلائل کے اعتبار سے جائز اور پاک ہے. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اب پتہ چل گیا. میں ایک مسجد میں گیا نماز کے لیے، ایک بندہ پرفیوم لگا رہا تھا، ایک بابا جی نے دھپڑ کے جا کر اس کے ہاتھ سے پرفیوم کو چھینا اور دوڑ کر دیوار سے مارا اور اس کا وہ پرفیوم گر گیا، ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا بابا جی آپ نمازیوں کے ساتھ تو پرفیوم لگانے سے منع کر رہے تھے، اللہ کے گھر اور دیوار کے ساتھ سارا پرفیوم لگا دیا.
تو بابا جی جو ہے نا وہ تھوڑا سا سٹ پٹات ہو گئے، تو کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا یہ ناجائز نہیں تھا، جائز تھا۔ کہنے لگے اس میں الکوہل ہوتا ہے، تو میں نے کہا الکوہل بیچارہ اڑ جاتا ہے جس وقت آپ اس کو پرفیوم کو جس وقت آپ دباتے ہیں، اور وہ جس وقت ہوا میں وہ پرفیوم جو ہے نا جا کر کپڑے سے جو لگتا ہے نا وہ آئل اور وہ پانی ہوتا ہے، اور جو الکوہل ہے وہ گیس ہوتی ہے اور وہ اڑ جاتی ہے، تو گیس تو کپڑے کے ساتھ لگتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ حرام نہیں ہے۔ خیر بہرحال تو یہ اتنی زیادہ افراط و تفریط اور اتنا زیادہ غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے علماء کرام سے رابطہ رکھیں اور دین اسلام کو پڑھیں اور تفسیر قرآن مجید کو پڑھیں۔ اس کے حوالے سے جو ہے نا تفصیل کے ساتھ اگر آپ شراب اور جوئے کے احکام اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تفسیر نعیمی کا مطالعہ کریں، تفسیر تبیان القرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر روح البیان کا مطالعہ کریں۔ جدید دور میں اگر آپ تمام علماء کے دلائل ایک جگہ پر جمع شدہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر تبیان القرآن بہت عظیم و شان تفسیر ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔